ایک سورہ توبہ کی ہے، اس کا جو ایک ٹکڑا لے لیں گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ من یہ کیا؟ من نکرا عموم پہ دلالت کرتا ہے، ہر کوئی مراد ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے قرآن کی آیت کا جو ہے ترجمہ ہوگا کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ اچھا، وہیں اس کے بعد فوراً جو ہے ایک بڑی آیت ہے، پھر اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں۔ اور پھر ایک آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی گویا تین اللہ رب العالمین نے تین القاب سے نوازا، کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں، لیکن ان کو صرف کافر یاد آتا ہے۔ جی ہاں، اور کس پس منظر میں کب کون کافر ہوگا، اور کیا یہ صرف ایک طبقہ کے لیے خاص ہے کہ سب کے لیے؟ مطلب شریعت کے حساب سے چلنے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی طبقہ خاص ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کا مکلف ہے؟ اور من یہ عام ہے، من لم یحکم، جو فیصلہ نہ کرے، سب مراد ہے اس میں، لیکن یہ لوگ صرف ایک طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور اس کی کیا تفصیل ہے، صحابہ سے کیا مروی ہے اس کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیا تشریح کی ہے، اسے قطع نظر بعض خوارج موجودہ دور کے ان سے جو ہے یہ بات منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یہ لوگ دھتکار دیتے ہیں، جی ہاں، نہیں مانتے، ان سے بھی زیادہ بڑا یہ لوگ، اسی لیے یہ لوگ جو ہے کسی کی بات کو، کسی کی جو ہے کہ فلاں سلف کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور سلف کی غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی سلف کی بات کرتا ہے تو یہ بھی یعنی اس کے اندر نقطہ نکالیں گے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالیں گے طرح طرح کے اعتراضات کر کے۔ کیوں؟ انہیں جو اپنا مقصد نکالنا ہے نا، اپنی منمانی کرنا ہے، اپنے حساب سے قرآن کی تشریح پیش کرنی ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ بھائی اپنا جو محبوب اسکالر ہے، ڈاکٹر سے آگر کے ڈاکٹر کنورٹڈ جو ہے اسرار احمد اور دوسرے اس طرح کے لوگ جو ہے فراڈیے، جنہوں نے دین کو جو اپنے الگ طریقے سے سمجھایا اور نوجوانوں کو گمراہ کیا، بس انہوں نے کیسا سمجھا، ان کی بات کو لینے کے لیے یہ پورے سلف کو نکار دیتے ہیں۔ جی ہاں، صحابہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کے رسول کی تربیت میں رہ کر کے سیکھا، انہوں نے کیا تشریح پیش کی، اس کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ اپنے من میں جو آتا ہے وہی سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے لوگوں کو دیکھو ایسا ہے، پھر بھی وہاں کیا صحابہ نے کیا کہا، اس کا کیا مطلب ہے، وہ ہمیں مطلوب ہے، اور اسی کو جو ہے ہم لیں گے جو کچھ صحابہ نے سمجھا اور جیسا انہوں نے عمل کیا اور جیسا انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور پورے سیاق میں دیکھیں گے تو تین طرح سے خطاب کیا گیا، ظالم بھی کہا گیا، فاسق بھی کہا۔ اسی لیے جو ہے ان آیتوں کے اندر تطبیق دی جاتی ہے کہ آدمی کب جو ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ حاکم ہو، رعایا ہو، کوئی جماعت ہو، پرسنل کوئی ایک شخص ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کے حساب سے نہیں چلتا ہے، شریعت کی بات نہیں مانتا ہے، شریعت کی روشنی میں وہ دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ چاہے عدالت کا جج اور قاضی ہو، چاہے اپنے خاندان کا کوئی مکھیا ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر اس پر جو ہے کون سا حکم لاگو ہوگا اور کب لاگو ہوگا، اس کی پوری تشریحات ہے۔ اصول کی کتابیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اصول تفسیر تو انہیں معلوم نہیں ہے کسے کہتے ہیں، کس چڑیے کا نام۔ اسی لیے جو ہے ان کو جو سمجھ میں قرآن کے ظاہر کو سمجھ کر کے جو بول دیتے ہیں اپنے من میں، بس وہی ہو گیا ان کا، وہی ان کا کل دین ہے بس۔ اور دوسرا کوئی پیش کرے گا تو یہ لوگ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، کیا ہے، دنیا بھر کے الزامات لگا کر کے اور عوام کو بیوقوف بنائیں گے۔ تین جگہ اللہ تعالیٰ نے تین خطاب سے نوازا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سب کو کہو گے ایک ساتھ، اس کے سب الگ الگ مقام ہیں۔ کبھی جو انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پرسنل، کوئی رعایا ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بھی ہو، عدالت کا جج ہو، قاضی ہو، جو اگر جو ہے شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کب ہوگا اس کی بھی اپنی ساری صورتیں، اس کے درجات ہیں، کب ہوگا کب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کی تشریحات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کر رہا، یہ دیکھا جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں کر رہا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ؟ ہو سکتا ہے وہ شریعت کو چھوڑ کر کے وضعی قانون کے مطابق، یا اپنا جو ہے منمانی اپنے حساب سے کر رہا ہے، یا سماج کے اندر جو عرف اور عادت ہے اس کے حساب سے کر رہا ہے، یا باقاعدہ جو ہے دستور بنایا گیا ہے کچھ لوگوں انسانوں کے ہاتھوں سے، اس کے مطابق جو ہے ملکی قانون جسے کہتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے شریعت کو چھوڑ کر کے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مقابلے یہ جو وضعی قانون ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے، جی ہاں، اس کو فوق تر سمجھ رہا ہے، اور شریعت کو جو ہے وہ کمتر سمجھ رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو ایسا آدمی اگر ایسا سمجھتا ہے تو یہاں شرط لگایا جائے گا، اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ پھر کافر ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شریعت کو کہتا ہے کہ
چاہے جس سے فیصلہ کریں، دونوں ہماری نظر میں برابر ہے. تو ایسا بھی اگر کوئی برابر بھی سمجھے، شریعت کے برابر اگر کوئی وضعی قانون کو سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. جی ہاں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت یہ فوقتر ہے، یہی اصل ہے، لیکن وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر وضعی قانون کے مطابق یا عرف و عادت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، رواج رسم کے مطابق، اس کے علاقے میں، اس کے معاشرے اور سماج میں، یا اس کے ملک میں جو چل رہا ہے قانون، اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے مجبوری کی بنیاد پر. تو مجبوری کی بنیاد پر اگر کوئی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے لاپرواہی، کوتاہی اور لاپرواہی کی بنیاد پر، تو جو مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے اس کا الگ حکم ہے، اور جو کوتاہی کی بنیاد پر، لاپرواہی کی بنیاد پر کر رہا ہے اس کا الگ حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان دونوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس میں جو ہے، جو آدمی مجبور ہے، تو اگر وہ صرف مجبوری کے وقت ایسا کر رہا ہے، لیکن مجبوری ختم ہونے کے بعد وہ شریعت داری فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی لاپرواہی کی بنیاد پر، اسے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور وہ پھر بھی جو ہے وضعی قانون گرچہ وہ شریعت کو اونچا مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وضعی قانون صحیح نہیں ہے اور یہ کمتر ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے لاپرواہی کی بنیاد پہ، غفلت کی بنیاد پہ، تو ایسی صورت میں حرام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، یعنی گویا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے. تو یہ ساری جو ہے شکلیں ہیں، صورتیں، یہ تفصیل جانے بغیر ایک طرف جو ہے، ایک طرف سے فیصلہ کر دینا کہ وہ سب کافر ہیں، اور اس میں بھی صرف ایک طبقے کو مراد لینا، یعنی حکمراں طبقے کو مراد لینا، اور باقی کو چھوڑ دینا. جیسے شیعہ ہوتے ہیں، رافضی، وہ جب اہل بیت بولتے ہیں تو وہ چند افراد کو مراد لیتے ہیں، ان کے جو چنندہ افراد کچھ ہیں انہیں کو پک اپ کر لیتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے ہیں. جی ہاں، چند افراد کو چن لیے، حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ، ہو گیا، ختم معاملہ، اور باقی کو چھوڑ دیے. ایسے یہ بھی، ہاں وہ فلاں فلاں حاکم جو ہے کافر ہے، خلاص، اور اپنا چاہے جو ہے شریعت کے مطابق چلتے ہی نہ ہو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہی نہ ہو، اپنے سارے فیصلے کافر ملکوں میں، کافر عدالتوں میں کرواتے ہیں. جی ہاں، وضعی قانون کے مطابق زندگی بھر چلتے ہوں اور اسی کے مطابق اپنا فیصلہ کرواتے ہیں زندگی بھر، اور انہی سے وظیفہ لیتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ فتویٰ دیں گے مسلم حکمرانوں کے خلاف، یہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، ایسے ہیں ویسے. امریکہ میں بیٹھ کر کے، یورپ میں بیٹھ کر کے، انہی کافر ملکوں میں رہ کر کے ان سے وظیفہ بھی کھاتے ہیں، ان کی عدالتوں میں فیصلے بھی کرواتے ہیں. تو ان کے لیے سب صحیح ہے، اپنے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، سارا فتویٰ جو ہے ان کا مسلم حکمرانوں پر لگے گا. یہ ان کی پہچان ہے. تو اپنے حساب سے یہ لوگ، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے کوئی حدیث ہو، وہ اپنے حساب سے پڑھ کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں. اسی لیے یہ جب منہج سلف کا نام لیا جاتا ہے تو یہ چڑھتے ہیں، بےبلاتے ہیں، اور اہل حدیثوں، سلفیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ منہجی آ گیا، ایسا آ گیا، ویسا، الگ الگ جو ہے، مطلب استہزاء اور برے برے القاب سے. شریعت کے جو شعائر ہیں، باقاعدہ منہج بھی انہی میں سے ایک لفظ ہے، تو اس کے ساتھ بھی استہزاء کرتے ہیں یہ لوگ، غلط غلط الفاظ یوز کرتے ہیں. تو اس قدر ان کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. جو انحراف کا شکار ہوتا ہے، خاص طور سے فکری اعتبار سے جو انحراف کا شکار ہوتا ہے، بدعقیدگی اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اس کا دل اسی قدر سخت ہو جاتا ہے. جی ہاں، وہ شیطان کے بہکاوے میں مکمل طور سے آ جاتا ہے.